یہاں پر دیکھیے کہ ہا پر پیش ہے اور اس کے آگے دال پر دو زبر ہے یعنی تنوین ہے، اور اس کے آگے یا ہے۔ یا پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یہ خالی ہے۔ اس کو آیا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، یا اس کو کس طرح پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کا درست پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ عین کے اوپر دو زبر ہے اور آگے الف ہے، اور اس کو کیسے پڑھیں گے۔ اور اس کے آگے یہ چھوٹا سا جیم لکھا ہوا ہے، یہ جیم کون سی علامت ہے، یہ جیم کس چیز کی علامت ہے، تو یہاں پر کس طرح پڑھیں گے، کس طریقے سے پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ آج ہم سیکھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ کاف پر پیش ہے اور آگے میم پر جزم ہے، اور اس کے آگے پھر ایک اور میم ہے، اس کے اوپر تشدید ہے اور نیچے زیر ہے، اور اس کے آگے پھر ساتھ نون ہے تشدید والا، اور اس کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، اس کو درست پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن ہے، اس کے آگے تا ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ دال پر زبر ہے اور آگے الف ہے، یہاں بھی الف پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو آیا یہ الف پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو اس کو درست پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے قواعد انشاءاللہ ہم آج سیکھنے والے ہیں، تو سب سے عرض ہے کہ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے، انشاءاللہ بہت سی معلومات حاصل ہوں گی کہ جو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم سے نہ جانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سید شفیق عطاری۔ اللہ پاک آپ سب کی خیر فرمائے، اللہ پاک آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس آیت کو ہم ہجوں اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے، اور اس میں قواعد جہاں جہاں جو قاعدہ لگ رہا ہے انشاءاللہ اس قاعدے کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ یہاں شروع میں قوف ہے نقطے والا، اس قوف کو ہم پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، تو اگر اس کو باریک آواز کے ساتھ پڑھا تو حرف بدل جائے گا، اس کا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا، تو لہٰذا اس حرف کو ہم نے پر لازمی کر کے پڑھنا ہے۔ قوف پر پیش ہے اور آگے لام جزم والا حرف ہے، لام ساکن ہے، تو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو لہٰذا لام کو قوف کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے نون پر زبر ہے اور اس کے آگے الف ہے، الف خالی ہے، کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اور اس کے آگے پھر ایک اور الف ہے، اس پر بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اور اس کے آگے ہا ہے، اس پر جزم ہے، یعنی ہا ساکن ہے۔ تو ساکن حرف ہمیشہ اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک حرف وہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی حرکت ہو، تو اب ہا سے پیچھے الف یہ خالی ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، اس سے پیچھے دوسرا الف ہے، یہ بھی خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، اور اس سے پیچھے نون ہے، اس پر زبر ہے، یہ نون متحرک حرف ہے، تو لہٰذا نون کو ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے با کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تو پر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور اس کے آگے الف ہے، تو اس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، قاف لام پیش قل، نون ہا زبر نہ، قلنا با زیر بی، قلنا بی، تو واو پیش تو، قلنا بی تو۔ آگے میم کے نیچے زیر ہے اور آگے نون ساکن ہے،
تو نون ساکن کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اور نون ساکن کے آگے حرف ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، وہاں غنہ نہیں کرتے، بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ ہا پر زبر ہے اور آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو پھر ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، میم نون زیر من، ہ الف زبر ہ، من ہ۔ آگے جیم پر زبر ہے اور اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو پھر ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ عین پر دو زبر ہے اور آگے الف ہے، اور اس کے آگے یہ جیم چھوٹا سا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو دو زبر والی تنوین کے آگے وقف آ جائے تو دو زبر والی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، یہاں پر یہ الف مدہ بن جائے گا، اس کو پھر ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ تنوین کے ساتھ ہی اس کو پڑھیں گے۔ آگے فا پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور آگے میم مشدد ہے، میم مشدد کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا۔ میم پر زبر ہے اور آگے الف، تو یہاں بھی الف مدہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے ہجے کرتے ہیں، جیم زبر جا، میم یا زیر می، جمی، عین دو زبر عن، جمیعن، فا زبر فا، حمزہ، میم زیر ام، فَإِم، میم الف زبر ما، فَإِمَّا۔ اب یہاں پر دو طریقے ہیں پڑھنے کے، ایک ملانے کے انداز سے اور ایک وقف کے انداز سے۔ تو جیم وقف مجوز کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے، رک سکتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے ہم ملانے والے انداز سے ہم پڑھیں گے، جمیعاً فَإِمَّا۔ اب جب ملائیں گے تو یہ تنوین ہے، تنوین کے آگے فا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، تو اخفا کا قاعدہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر غنہ بھی ہوگا، اور اس کی آواز یوں ہوگی، جمیعاً فَإِمَّا۔ اور اگر وقف کریں گے تو دو زبر کی جو تنوین ہے یہ الف میں بدل جائے گی، جمیعاً، اور یہ الگ ہو گیا، اور آگے فَإِمَّا اس کو الگ کر کے پڑھیں گے، فَإِمَّا۔ آگے یا پر زبر ہے اور آگے الف ہے، اور الف کے اوپر جزم کی علامت ہے، تو الف کے اوپر جزم آ جائے یا کوئی اور حرکت آ جائے اس کو پھر حمزہ پڑھتے ہیں، تو اب یہ الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ یہ حمزہ اس کے اوپر جزم ہے، یہ حمزہ ساکنہ ہے، تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ تا کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یا پر زبر ہے اور آگے نور مشدد ہے، نور مشدد کو یا کے ساتھ ملائیں گے، اور نور مشدد میں بھی غنہ ہوتا ہے۔ آگے کاف پر پیش ہے اور میم پر جزم ہے، میم ساکن ہے اور اس کے آگے دوسری میم آ رہی ہے جس کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے اور یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور آگے میم کے نیچے زیر ہے اور اس کے آگے نور مشدد ہے، نور مشدد کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں بھی غنہ ہوگا، اور نون کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے،
اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، یا حمزہ زبر یا، یہ حمزہ ساکنہ کی وجہ سے یہاں پر جھٹکا ہو رہا ہے، یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، یا تی، یا نون زبر ین، نون مشدد میں غنہ ہو رہا ہے، یأتین، نون زبر نہ، یأتین، کاف میم، میم پیش کم، یأتینکم، میم نون زیر من، نون یا زیر نی، منی، یأتینکم منی، میم مشدد میں بھی غنہ ہو رہا ہے، نور مشدد میں بھی غنہ ہو رہا ہے، دونوں جگہ پر غنہ ہو رہا ہے، یأتینکم منی۔ آگے ہا پر پیش ہے اور اس کے آگے دال پر دو زبر ہے، دو زبر کی تنوین ہے، اور اس کے آگے یا ہے کہ جس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ دو زبر والی تنوین کے ساتھ اکثر کہیں الف لکھا ہوتا ہے اور کہیں یا لکھا ہوتا ہے، تو یہ پڑھا نہیں جاتا ہے، تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہودن۔ اس کے آگے فا پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور پیچھے تنوین ہے، دال کے اوپر دو زبر تنوین، اور اس کے آگے حرف فا آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو یہاں غنہ بھی کریں گے۔ اور آگے میم کے آگے نون ساکن ہے اور اس کے آگے تا آ رہا ہے، تو یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں بھی غنہ کریں گے۔ تا پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ با کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ عین پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں، ان کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ تا زبر تا، با زیر بی، تابی، عین زبر ع، تابیع۔ ہا پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دال پر زبر ہے اور آگے الف، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اس کے آگے یا پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، ہا پیش ہو، دال الف زبر دا، یا زبر یا، ہدایا۔ آگے فا پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام پر زبر ہے اور اس کے آگے الف، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا۔ آگے خو پر زبر ہے اور اس کے آگے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین ہوتا ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ فا پر دو پیش ہے، تنوین ہے، تو اس کو تنوین کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس کے ہجے یوں کریں گے، خو واو زبر خو، فا دو پیش فن، خوفن۔ آگے عین پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام پر زبر ہے اور آگے یا ساکن ہے، تو یہاں بھی یا لین ہو رہا ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے زیر ہے اور آگے میم ساکن، میم ساکن کو ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم۔ آگے واو پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام پر زبر ہے اور آگے الف، تو یہاں بھی الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے ہا پر پیش ہے اور میم ساکن، میم ساکن کو ہا کے ساتھ ملا دیں گے۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا۔
میم پیش ہم ولاہم. آگے یا پر زبر ہے اور ہا ساکن. ہا ساکن کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور زا پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. نون پر پیش ہے اور آگے واو ساکن. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں. اور اس کے آگے نون پر زبر ہے، یا ہا زبر یح، زا زبر زا، یح زا. نون واو پیش نو، یحزنو، نون زبر نہ، یحزنون. آگے وقف یحزنون. اب اس آیت کو ہم مکمل پڑھ لیتے ہیں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 کو پڑھا. تو اس میں جتنے بھی قواعد ہم نے بتائے ہیں، ان تمام قواعد کو سیکھنے کے لیے ہماری پلے لسٹ میں جا کر آپ سیکھ سکتے ہیں. وہاں تفصیل کے ساتھ یہ قواعد آپ کو مل جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.